اسی طرح جس پر غسل واجب ہو گیا اس کے لیے کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا ناجائز ہے۔ غسل کا فرض ہو جانا یہ بڑی ناپاکی کہلاتی ہے، لہذا ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے پاکی حاصل کر لے، اس لیے کہ ناپاک انسان پر شیاطین اور جنات جلد قابو پا لیتے ہیں۔ ناپاک انسان پر شیاطین اور جنات جلد قابو پا لیتے ہیں، اس لیے کہ جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان نمازوں سے دور رہے گا، قرآن سے دور رہے گا، مسجدوں سے دور رہے گا، پھر انسان پر شیاطین اور جنات کا قابو جلدی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ناجائز ہے، لیکن سورہ فاتحہ یا دیگر قرآنی دعا کو دعا کی نیت سے پڑھ کر دم کر سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، یا اسی طرح قرآن کی اور دوسری آیتیں ہیں جن کو دعا کی نیت سے پڑھ کر دم کر سکتا ہے، اور دوسرے معمولات مثلا تسبیحات وغیرہ کو بھی پورا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح خاص طور پہ عورتوں کو یہ احتیاط رکھنی چاہیے غسل کرتے وقت، غسل سے پہلے، کہ عورتوں کو انگوٹھی، چھلے، کانوں کے بندے اور ناک کی لونگ وغیرہ کو غسل کرتے وقت اچھی طرح حرکت دے دینی چاہیے، اس کو ہلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی سائڈوں میں، اس کے نیچے کوئی جگہ خشک اور سوکھی رہ جائے تو پھر غسل نہیں ہوتا ہے، پھر غسل درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیل پالش اور ہر ایسی چیز کو جسم سے ہٹا لیا جائے غسل سے پہلے، جس کی لگنے کی وجہ سے، جس کی موجودگی کی وجہ سے کھال تک پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو غسل سے پہلے ہر ایسی چیز کو ہٹا دینا چاہیے۔ اسی طرح جو خواتین آٹا گوندتی ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی انگلیوں یا ناخنوں کے اندرونی حصے میں آٹے کے ذرات پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نکال لینا چاہیے، ان کو صاف کر لینا چاہیے۔ تو یہ غسل کی تین باتوں کا فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک بات میں بھی کمی رہ گئی تو غسل درست نہیں ہوگا، اور انسان بدستور جیسے ناپاک تھا ایسے ہی ناپاک رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں کسی چیز کو پانی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا درست ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اسی طرح اگر بغیر وضو کے صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو بہتر ہے اس کے خلاف ہے کہ وضو کر کے کھایا جائے۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، ہاتھ بالکل پاک صاف ہو، تو ناپاکی کی حالت میں کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اسی طرح غسل یا وضو کرنے کے لیے ہاتھ ڈال کر پانی نکالنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، بشرطے کہ ہاتھ پر کوئی نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے۔ ہاں اگر چھوٹا برتن موجود ہو تو اسی سے پانی لے کر وضو یا غسل کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔